امام نے کہا کہ دیکھو کربلا کا واقعہ. اچھا یہ جملہ میں کل آنے والے دن ایک اور حوالے سے بھی عرض کروں گا، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ مولانا اس اشرے میں بھی یہ ایک نقطہ پڑھ دیجیے گا جو کل آئے گا. لیکن پہلا جملہ آج اور کل دونوں مجالس کا ایک جیسا. امام نے کہا دیکھو کربلا کا واقعہ جنگل میں ایک ویرانے میں ایک مختصر مجمع کے سامنے پیش آئے. غدیر کا واقعہ 1,20,000 کے ایسے مجمع کے سامنے پیش آئے کہ اگر وہ بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھول سکتا، کیونکہ کل بھی اس سے ملتی جلتی بات آنے والی ہے. اس لیے میں زیادہ اس لفظ کی تشریح نہیں کرتا، جتنا امام فرما رہے ہیں اتنا ہی بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کل چونکہ میرے اپنے جملے ہوں گے تو مجھے ایک طرح سے اختیار ہوگا کہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کرو. امام نے کہا غدیر کا واقعہ یعنی ولایت کا اعلان، کتنے جلدی اور کتنی آسانی سے مسلمان اس کو بھول گئے. اگر ہم کربلا کے واقعے کو اس طرح سے نہ مناتے تو کربلا کا واقعہ کب کا تاریخ سے ہٹا کر ذہنوں سے نوچ کے پھینک دیا جاتا. ہماری اس عزاداری کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ لفظ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس عزاداری کی وجہ سے دنیا کو کربلا کے واقعے کا پتہ چلتا رہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو کربلا کے واقعے کا میسج ہے وہ ہمیں ہماری نسلوں کو ملے، جس کے لیے عزاخانوں کے اندر کی مجلسیں، اور ایک یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام ملتا رہے جس کے لیے عزاخانوں کے باہر سڑکوں کے ہمارے جلوس ہوتے ہیں. یہ جلوس کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، یعنی اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ جن کا عزاداری سے انٹروڈکشن اور تعارف ہوتا ہی اس جلوس کی وجہ سے ہے، جو بہرحال سڑک کے اوپر آتا ہے وہ چاہیں کہ نہ چاہیں ان کو اسے دیکھنا پڑتا ہے یا اس کی خبر. مسجد میں کیا ہو رہا ہے، امام باڑے میں کیا ہو رہا ہے، اسلامک سینٹر کے اندر کیا ہو رہا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، جو آگے ان کو معلوم. جیسا کہ ایک روایت کا جملہ بھی ہے کہ بلال حبشی کو اذان کے لیے اسی لیے مقرر کیا گیا کہ اللہ نے مسجد النبوی میں جو نماز پڑھ، اللہ کے رسول نے مسجد النبوی میں جو نماز پڑھا، یہ صرف ان لوگوں نے دیکھا جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے یا پریمیسس کے اندر. اسلام کا یہ پیغام کہ تقوی والے کو فضیلت حاصل ہے، یہ عام لوگوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو کیسے پتا چلے، اس کے لیے مؤذن ایسا ہونا چاہیے کیونکہ اذان دینے والا مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر مجمع کے سامنے اذان دے رہا. تو وہی جو ہمارے یہاں جلوس ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا آج کل کے حالات میں، ویسے تو ہم کو پتا ہے کہ ان کو عزاداری کی ہر چیز سے دشمنی، لیکن آج کل کے حالات میں دشمنان اہل بیت کا بھی مطالبہ یہی ہے پاکستان کے اندر کہ آپ حضرات کو جو عزاداری کرنا ہے، جو بھی اپنے مذہبی رسومات انجام دینا ہے، اسے آپ باؤنڈری وال کے اندر انجام دیں. اور پھر مثال پہ ایک دو فرقوں کی مثال بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے وہ فرقے بھی تو ہیں نا، مجال ہے کہ ان کے عبادت خانے سے باہر کسی کو کوئی ڈسٹربنس ہو یا پتہ چلے. اب میں ان فرقوں کے نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال جہاں جہاں وہ فرقے رہتے ہیں وہاں ان شہروں میں رہنے والوں کو معلوم. پنجابی کلب کھارادر میں میں نے کتنے عرصے اشرا پڑا، سامنے ہی وہ عبادت گاہ، سولجر بازار راستے ہی میں عبادت گاہ، بورڈ بھی لگا ہے کہ غیر اندر نہیں آ سکتے، لیکن کہ آپ بھی ایسا کریں، مجلسیں کریں، ہمیں مجلسوں سے اختلاف نہیں ہے. وہ دشمن اہل بیت کہہ رہا جس کے لیے نام حسین، نام علی، یہ سننا برداشت نہیں ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کہا کہ اندر عبادت خانے کے اندر کر. آپ جو باہر آتے ہیں سارا پرابلم اس سے ہوتا. اب وہ پرابلم میں کہتے ہیں ٹریفک پرابلم، اب وہ پرابلم میں کہتے ہیں دوسری باتیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی تبلیغ اس جلوس کی مدد سے ہو رہی ہے، یہ تو مجلس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی. اور یہ جلوس سوچنے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جہاں ہم نسلوں سے یہ جلوس نکالتے آ رہے ہیں، ولایت کے اعلان کو جلوس سے امام ملا رہے ہیں، کہ اگر ہم یہ سلسلہ قائم نہ رکھتے تو جس طرح غدیر خم کا اعلان بھلا دیا گیا، کربلا کو بھی بھلا دیا جاتا. ہم اپنے وطن آج کل جلوس کے حوالے سے کتنا زیادہ یعنی دشمنوں کے دباؤ میں ہیں. جلوس بند کیجیے، جلوس نکلیں گے تو بم دھماکے ہوں گے، جلوس نکلیں گے تو سوسائڈ بامبنگ ہوگی.
ابھی یہ 2-3 سال پہلے کراچی کے اندر جو جلوس کا واقعہ ہوا، لاہور میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، پورے پاکستان. لیکن یہ آپ حضرات میں سے جن جن کا ان شہروں سے تعلق ہے یا اس شہر میں رہنے والوں سے آپ کانٹیکٹ میں ہیں، تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فرق نہیں پڑا. جتنی شہادتیں ہوئی اگلے جلوس میں تو اس کا ڈبل مجمع آ جاتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جلوس نکالنا اتنا مشکل بنایا جا رہا اور حکومت بھی ہر بم دھماکے کے بعد یہی مشورہ لے کے آتی. ہمارے ملک میں کچھ عجیب و غریب قسم کے منسٹرز ہیں، لیکن بہرحال میں اپنی مجلس کو آج موضوع سے ہٹانا نہیں چاہتا. ہر چیز کا بڑا آسان سلوشن پیش کرتے کہ چونکہ جلوس کی وجہ سے یہ شہادت ہے تو جلوس بند کر دی. اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ پھر عام زندگی میں آئی. چونکہ ٹریفک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بند ہوتے ہیں تو سب لوگ پیدل چلیں کہ آج سے ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی جا رہی ہے. بجلی کی وجہ سے پاکستان میں شارٹ سرکٹ بہت ہوتے ہیں. کل بھی اسلام آباد میں آگ لگی تو بجلی بھی کاٹی جا رہی ہے. آدھا 12 گھنٹے تو کاٹ دی گئی، اب 24 گھنٹے. تو خیر، تو سلوشن جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے سلوشن دیے جا رہے ہیں. لیکن آغاز جلوس سے ہوتا. ایک جلوس، ایک ماتمی جلوس نہ بند ہوا ہے، نہ شرکاء کی تعداد کم ہوئی. اور جہاں پہ آپ کو قانون کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے بھی، ڈیموکریسی کے اعتبار سے بھی، آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے پوری اجازت و سہولت ہے کہ آپ مراسم عزا و شعائر حسینی کے اس فریضے کو اطمینان سے انجام دے سکتے ہیں. وہاں پہ پتہ چلا کہ بعض مومنین نے اپنے جوش اور جذبے میں پرمٹ بھی لے لیا، لیکن جلوس میں شریک ہونے والوں کی تعداد بہت ہی مختصر. یقیناً اسلام میں ہر آدمی کی اپنی الگ ذمہ داری، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے، علماء کی ذمہ داری الگ ہے، عام آدمیوں کی ذمہ داری الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری. لیکن ایک عام مومن ذرا سوچی کہ جہاں پہ ہم شہادت کے شوق میں ہر جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، پاکستان کے جلوس ہوں یا عراق کے، اور جہاں پہ آپ کو کھلی اجازت، وہاں پہ میں شاید زندگی میں دوسری مرتبہ ہی ٹورنٹو کے اندر پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں. اور پہلا اشرا جب میں نے اس سے پہلے پڑھا تو اس کو کافی مدت ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی اور اس کے بعد پھر یہ میرے جذبات تو نہیں. ان جرنل ایک بات میں نارتھ امریکہ کو دیکھ کے کر رہا ہوں. تو اب آپ حضرات میں سے کوئی اگر جلوس کے موقع پہ واقعاً کسی ایسے شرعی یا اہم کام میں لگا ہوا تو الگ بات، لیکن گھر میں بیٹھ کے آرام کرنے کے بجائے ولایت سے ملایا ہے امام نے، اگرچہ اس کا بہت اہم فائدہ آپ کے بچوں کے لیے بھی. جس انداز سے یہ تبرکات اور جلوس کی مدد سے بچے عزاداری کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تقریر اور لیکچر کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا. وہ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد جب بچہ بہت سمجھدار ہو اور اتنا شوقین ہو کہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے. لیکن اب میں زیادہ پوری تقریر اس پہ نہیں کرنا چاہتا، مختصر پھر ایک بات ضرور کہوں. یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکیں گے کہ مولانا گستاخی معاف، ہم نے تو جن علماء نے اتنے زور و شور سے تقریر کی ان کو خود بھی نہیں دیکھا کہ وہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں. دیکھیے اسلام میں اول تو یہ اصول چلتا ہی نہیں. وہ جو ایک حدیث امام کی ہے وہ اصل میں اس موقع کے لیے، یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا. جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط، اگر صحیح بات ہے اور وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی اس کا نقصان اٹھائے. لیکن پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام میں ایک ڈویژن آف ورک، ہر آدمی کی ذمہ داری دوسرے سے الگ ہوا کرتی. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جہاں مولا نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں میری سیرت کی پیروی اس واقعے میں نہیں کرنا، اس واقعے میں، کیونکہ یہاں تمہاری ذمہ داری الگ ہے اور میری ذمہ داری الگ. بہت ہی مشہور وہ خطبہ نہج البلاغہ میں کہ جہاں پہ مولا کو دیکھ کر ایک آدمی اس طرح سے مولا کی کاپی کی کہ گھر چھوڑ کے درخت کے نیچے رہنے لگا، کپڑے جو ہے انتہائی بوسیدہ، پھٹے پرانے اور خراب سے پہننے لگے.
نہج البلاغہ کا بہت مشہور خطبہ، مولا کی سادہ زندگی کی مدد سے علم عرفان کے کچھ اصول بنتے، کم کھاؤ، کم پہنو، کم بولو، اور وہ کم کے اندر بھی سادگی، لیکن مکمل طور پہ ایمان کی کاپی نہیں کرنا۔